کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تم پہ کروڑوں درود۔ الحمدللہ اس پروگرام میں پیارے پیارے آقا امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور بابرکت ذات پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل اور برکات کا بیان کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے مبلغین اس پروگرام میں نبی رحمت، شفیع امت، قاسم نعمت، مالک جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرامین بیان کرتے ہیں جن میں درود پاک پڑھنے کی ترغیبات کا بیان ہوتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کے اقوال اور آپ کی زندگی کے تجربات اور سلف صالحین کی حکایات اور ان کے فرامین بیان کیے جاتے ہیں، اور ان تمام کاوشوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم خود بھی اور بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین بھی، سننے والے بھی عاشق درود و سلام بن جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جائے، درود و سلام پڑھنا ہماری عادت میں شامل ہو جائے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عظمت نشان آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، صرف ایک بار، اللہ عز و جل اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، سبحان اللہ، اور پڑھنے والے کے 10 گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید ارشاد فرمایا، اور یہ یعنی ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل و برکات بے شمار ہیں۔ ہمیں بھی اپنا ذہن بنا لینا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذوق اور شوق کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا باغی سے نزول رحمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بزرگ مبلغین بھی شامل ہوتے ہیں اور ثنا خوان بھی ہوتے ہیں۔ آئیے پہلے میں آپ سے ان کا تعارف کرا دوں۔ میرے دل کے قریب تشریف فرما ہیں، بزرگ مبلغ ہیں، اور الحمدللہ حنیف نقشبندی اتاری آپ کا نام ہے، بہت پیاری گفتگو کرتے ہیں، الحمدللہ آپ سنیں گے مزہ آئے گا۔ ہمارے حنیف بھائی کے برابر میں تشریف فرما ہیں جناب محمد شفیع اتاری بھائی، بزرگ مبلغ ہیں، بہت اچھی گفتگو، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ شفیع بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کریم آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ شفیع بھائی کے برابر میں تشریف فرما ہے نعت خوان محمد صدیق اتاری بھائی، بڑے والہانہ انداز میں، بڑے عشق و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت اور محبت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ صدیق بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ کریم آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے، ہمارا آنا یا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے سلسلے کی ابتدا نبی کریم علیہ السلام کی ثنا خوانی سے کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اور قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، تو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر۔ ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر و عمر عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے صحابہ کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے۔ اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و
وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، اللہ کریم ہمیں بھی طیبہ کے انوار دیکھنا نصیب فرمائے. زائرین مکہ و مدینہ میں ہم سب کا نام شامل فرمائے. خیر سے ہمیں بھی حاضری نصیب ہو. زہ نصیب اللہ کریم ہمیں رمضان مکہ اور رمضان مدینہ عطا فرمائے. بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے ذکر رسول، ذکر خدا ہے. الحمدللہ ابھی آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی برکت یہ ہے کہ رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے. تو الحمدللہ آئیے اپنے مبلغ دعوت اسلامی محمد شفیع اتاری بھائی سے سنتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ کے وقت رحمتوں کو نزول کا عالم کیا ہے. جی شفیع بھائی. بے شک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت رحمتیں نازل ہوتی ہیں. کئی احادیث اس سے وارد ہیں. حلیت الاولیاء میں ہے، حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر خیر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب نیک بندوں کا ذکر کا سبب نزول رحمت ہے تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر کا کیا عالم ہوگا. اور پھر شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے تو کیا ہی کہتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے حبیب حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے وقت یقیناً اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور اس کی رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے ہمارا نبی سب سے اعلیٰ، اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا، اعلیٰ ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ، اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا، اعلیٰ ہمارا نبی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. سبحان اللہ. اسی کلام میں امام اہل سنت نے بڑے پیارے انداز میں ایک سوال انبیاء کرام علیہ السلام سے کیا، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو. سبحان اللہ. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ. اللہ. اس کا جواب خود ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے نبیوں سے سوال کیا، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، عرض کیا کہ کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کہ آپ کا بھی وہی نبی ہے جو ہمارے نبی ہیں. اور پھر خود ہی اس کا جواب دیا، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی. گویا انبیاء کرام علیہ السلام آپ کے پوچھنے پہ جواب دے رہے ہیں، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ
رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، نیک لوگوں کا ذکر اللہ کے رحمت کا نزول، تو جب صحابہ کا ذکر ہوتا ہوگا تو بدرجہ اولا رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی، جب نبیوں کا ذکر ہوتا ہوگا تو اس سے بھی زیادہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا، اور جب سارے نبیوں کے تاجدار کا ذکر ہو تو کیسی چھما چھم رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہوں گی۔ الحمدللہ ہم اپنے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کرتے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کمال ایمان کے لیے شرط ہے، اسی لیے ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں اور کثرت سے درود پاک بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ آئیے مبلغ دعوت اسلامی جناب حنیف نقشبندی بھائی سے سنتے ہیں کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کے اور کیا فضائل ہیں، اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں۔ جی حنیف بھائی۔ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، ان کا وہ چرچا کرتا رہتا ہے، بے شک ایسے اور ہی، کثرت سے ان کا چرچا کرتا ہے، تو یہ تو محبت کی علامت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی کثرت کرنا اہل سنت کی علامت اور ان کا شعار ہے۔ بے شک بے شک۔ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ امہات المؤمنین اور چار امہات المؤمنین و چار سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ غوث و خواجہ داتا اور احمد رضا، غوث و خواجہ داتا اور احمد رضا، سب سے بھی اور ہر ایک ولی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا یہ اللہ ہی کا ذکر کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ اللہ ہی کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ درود شریف اللہ پاک کے ذکر پر مشتمل ہوتا ہے۔ جیسا کہ مرکات کتاب الصلاۃ میں حنفیوں کے عظیم پیشوا حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود پڑھنا اللہ کے ذکر اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پر مشتمل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی ملا علی قاری رحمۃ اللہ الباری نے مرکات کتاب الصلاۃ میں، کہ نبی کریم علیہ السلام پہ درود پڑھنا اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھیں، درود بھی ہوتا رہے گا، اللہ کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ آئیے مبلغ دعوت اسلامی محمد شفیع اتاری بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ذکر رسول ذکر خدا ہے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ ایسا ہی ہے کہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، یہ اللہ کی اطاعت ہے، مفہوم ہے اس کا۔ اسی طرح اللہ کریم کا اپنے پیارے حبیب پر اتنا کرم ہے کہ اپنے پیارے محبوب کے ذکر و خود اپنا ذکر قرار دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب
جب بھی میرا ذکر ہوگا میرے ساتھ ساتھ تیرا ذکر بھی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان ابن اللہ۔ عطا اس حدیث کا مطلب ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، یعنی میں نے ایمان کا مکمل ہونا اس بات پر موقوف کر دیا کہ میرے ذکر کے ساتھ تمہارا بھی ذکر اللہ اللہ، ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ازاں کیا جہاں دیکھو ایمان والوں، ازاں کیا جہاں دیکھو ایمان والوں، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا۔ ابن عطا مزید فرماتے ہیں، آپ کے ذکر کو اپنا ذکر ٹھہرا دیا ہے، تو جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ۔ کہ سرکار مدینہ سرکار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، آپ کا رب فرماتا ہے کیا تمہیں معلوم ہے میں نے تمہارا ذکر کس طرح بلند کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کا ذکر کس طرح بلند فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا اللہ خوب جانتا ہے۔ فرمایا جب میرا ذکر ہوگا تو میرے ذکر کے ساتھ تمہارا بھی ذکر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو جس طرح ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اسم کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آتا ہے، اس طرح اذان میں دیکھیں تو یعنی اس سے معلوم ہو گیا کہ جہاں رب کا ذکر ہوگا وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لازمی ہوگا انشاءاللہ۔ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سلطان ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کاہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کاہے سایہ تجھ پر، بولے بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، بولے بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، اور تو جو چاہے تو ابھی میں نے میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ در منصور کی ایک روایت ہے،
حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر بھی میرے ذکر کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے میرا ذکر کیا اور تمہارا ذکر نہ کیا تو جنت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ کیا جائے تو پھر اس کا کیا ہوگا کہ اس کا جنت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر محفل میں، جب بھی ہماری محفل ہو، جب بھی ہم اکیلے ہوں، جیسے بھی ہوں، اپنی زبانوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک پڑھنے سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا چاہیے۔ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کریں، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، اور شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، وہ آدمی ہی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے، وہ آدمی ہی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت خیال تھا، بہت خوبصورت انداز تھا۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں میں شامل فرمائے۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو ہمارے شفیع اتاری بھائی نے روایات بیان کی، انہیں سن کر، ان روایات سے سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لہذا جب بھی پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے تو آپ پر درود و سلام پڑھا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کو سن کر ہو سکے تو عشق و مستی میں جھوم کر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہماری یہی ادا، یعنی عشق و مستی میں جھومنا، انگوٹھوں کو چومنا اور آنکھوں سے لگانا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے
اور اللہ عز و جل ہم سے راضی ہو جائے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام اور تعظیم و توقیر اور ان کی محبت کے سبب ہماری مغفرت فرما دے۔ آمین۔ اللہ رب العزت کو ادب اور احترام بڑا پسند ہے، اسے تعظیم مصطفیٰ بڑی پسند آتی ہے۔ آئیے اس کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق و مستی میں جھومنا اور آپ علیہ السلام کی تعظیم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی کس انداز میں بارش ہوتی ہے، آئیے مبلغ دعوت اسلامی جناب حنیف نقشبندی بھائی سے سنتے ہیں۔ جی حنیف بھائی ارشاد فرمائیے۔ حضرت سیدنا وہاب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنی زندگی کے 200 سال گناہوں میں گزار دیے، اللہ کے نافرمانی میں گزار دیے، اور اسی نافرمانی میں ان کی موت بھی واقع ہو گئی۔ اب بنی اسرائیل نے اس کے مردہ جسم کو ٹانگ سے کھینچ کر گھسیٹ کر کوڑا کرکٹ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میرے پیارے کلیم، اس بندے کو یہاں سے اٹھاؤ، ان کے کفن دفن کا بندوبست کرو اور ان کی جنازے کی نماز پڑھو۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اس بندے کی معلومات کی، دریافت کیا کہ یہ کون تھا، تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس بندے کو نافرمان کہا کہ یہ بدکردار تھا، انہوں نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ بنی اسرائیل تو اس کو بدکردار ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ بے شک کہ یہ بدکردار تھا، لیکن ان کی ایک ادا ایسی تھی کہ جب یہ تورات شریف کھولتا اور جب اس کو پڑھتا، اس میں جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نامی اس میں گرامی آتا تو یہ جھومتا اور اس کو آنکھوں سے لگاتا اور اس پہ درود شریف پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ میں نے اس کو بخش دیا، سبحان اللہ، ان کی مغفرت فرما دی، ان کے سارے گناہوں کو معاف کیا اور جنت کی 70 حوروں سے ان کا نکاح کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ، اس روایت سے تو اہل ایمان کے دل و دماغ معطر ہو گئے، یعنی کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جنہوں نے 200 سال 200 ایئرز اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی ایک ادا کو پسند فرما کے ان کو بخش دیا۔ اور وہ ادا کیا تھی کہ جب بھی وہ تورات شریف پڑھتے تو اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی آتا تو آپ اس کو جھومتے، آنکھوں سے لگاتے اور درود شریف پڑھتے۔ اللہ نے یہ ادا اتنی بھائی کہ اس کو بخش دیا، اور نہ صرف بخش دیا بلکہ 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح بھی فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ شان ہے بنی اسرائیل کے اس گنہگار کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہو کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کا ادب و احترام کرے گا، سبحان اللہ، اور اپنی آنکھوں سے لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود سلام بھیجے گا، تو اللہ عز و جل کی رحمت قوی امید ہے کہ اس سے راضی ہو کر اس کو بھی اپنے رحم و کرم سے نوازے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا بنی اسرائیل کے اس نوجوان کا قصہ، فسق و فجور میں گرفتار تھا، مگر ایک عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا گیا اور اس نوجوان کا بیڑا پار ہو گیا۔ 200 سالہ زندگی فسق و فجور میں۔ عمل کیا تھا کہ جب بھی توریت پڑھتا، نامی اسم گرامی کو دیکھتا تو نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں جھومتا اور فرط محبت سے نام محمد چوم لیا کرتا تھا۔ اس کا یہ تعظیم کا انداز، نام محمد کو چومنا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پا گیا، یہ عمل پسند آ گیا۔ تو اب دیکھیں انعامات دیکھیں کتنے ہوئے، اس کی خطائیں بھی معاف فرما دی، گناہ بھی سارے معاف فرما دیے، اور اس وقت کے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اس کی غسل بھی دیں اور اس کا نماز جنازہ بھی پڑھیں اور تدفین بھی فرمائیں۔ سبحان اللہ، اتنے انعامات، اور عمل کیا تھا کہ نام محمد کی تعظیم۔ سبحان اللہ۔ عبد الکریم بھائی، اسی پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ چھوٹی نیکی چھوٹی سمجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے، کہ کیا پتہ وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔
سبحان اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ یہ سوچ کے نہ کریں کہ چھوٹا گناہ ہے، کہیں وہ ہمیں جہنم کے لے جانے کا راستہ نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، اس حکایت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سن کر انگوٹھوں کو چومنا اور آنکھوں سے لگانا جائز ہے۔ بلکہ میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کو چومنا، آنکھوں سے لگانا، تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کریمہ بھی ہے۔ چنانچہ تفسیر روح البیان میں حضرت سیدنا علامہ شیخ اسماعیل حقی رحمت اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ محبوب رب کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں تشریف لائے اور ایک ستون کے پاس جلوہ افروز ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حاضر دربار ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں اذان کا وقت ہوا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان شروع کی۔ جب آپ اذان دینے لگے تو اذان دیتے دیتے جب ان کلمات پر پہنچے، اشہد ان محمد رسول اللہ، یوں کہا، تو اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو اپنی دونوں آنکھوں پہ رکھ دیا اور کہا، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اور پھر جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان سے آپ جب فارغ ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، غور سے سنیں، بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور سے سنیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، جو شخص تمہاری طرح کرے، یعنی مؤذن کو اذان کہتا ہوا سنے، جب ہمارا ذکر اذان میں آئے تو انگوٹھوں کو آنکھوں پہ رکھے اور کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، تو جو تمہاری طرح کرے تو اللہ عز و جل اس کے اگلے پچھلے ارادی غیر ارادی تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی
कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, सल्लो अलैहि व आलिही, सल्लो अलैहि व आलिही। वही लामकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वही लामकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी है जिसके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं, सल्लो अलैहि व आलिही, सल्लो अलैहि व आलिही। सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। मलको तो मुल्क में कोई शय नहीं, वो जो तुझ पे आया नहीं, सल्लो अलैहि व आलिही, सल्लो अलैहि व आलिही। करो मदह अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, करो मदह अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का। मेरा दीन पारायना नहीं, सल्लो अलैहि वालिही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुज़ुर्गों के मदनी चैनल के नादरीन, आज हमने सीखा कि ज़िक्र रसूल ज़िक्र खुदा है, ज़िक्र रसूल ज़िक्र खुदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी चाहिए कि अपने प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ें। जब भी प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर हो, वालेहाना अंदाज में आपका नाम नामी इसमें गिरामी आए, तो मोहब्बत से, अकीदत से, इश्को मस्ती में झूम कर, अंगूठों को चूम कर अपनी आँखों से लगाएं और बड़े वालेहाना अंदाज में मचलते हुए कहें, कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप मेरी आंखों की ठंडक हैं। अगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल को ये अदा पसंद आ गई तो बख्शिश व मग़फ़िरत के अल्हम्दुलिल्लाह दरिया बहा दिए जाएंगे, हमारी किस्मत का सितारा चमक उठेगा। अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम की तवज्जो हमारे जानिब हुई तो हमारी किस्मत का सितारा चमक उठेगा। हो सकता है कभी ख्वाब में प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रूहानी इरफानी चमकता हुआ चेहरा जगमगाते हुए हमारे ख्वाब में तशरीफ़ ले आएँ और हमारी आंखें भी ठंडी हो जाएं। बुज़ुर्गों के मदनी चैनल के नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रखे थे तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुरूद व सलाम का आशिक बनाए, कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में हमारा नाम शामिल फरमाए। तेरी जब के दीद होगी, जब भी मेरी ईद होगी, तेरी जब के दीद होगी, जब भी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना, मेरे ख्वाब में तुम आना, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद,
طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں